ستائیس 27 جون 2023۔ ٹائٹل کا نام ہے اصل ذمہ دار۔ موجودہ زمانے میں اسلام کے نام پر نفرت اور تشدد کا جو طوفان برپا ہے، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کا اصل ذمہ دار وہ مسلم نوجوان نہیں ہیں جو نفرت اور تشدد کے مذکورہ کام میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کے اصل ذمہ دار وہ نام نہاد اسلامی مفکرین ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں کو اسلامی انقلاب کے نام پر ایک ایسا فکر دیا جو عملی طور پر یہی منفی نتیجہ پیدا کر سکتا تھا، اور یہی اس نے پیدا کیا۔ اسلام کا طریقہ دعوت کا طریقہ ہے، اس کے برعکس دوسرا طریقہ سیاست کا طریقہ ہے۔ دعوت کا طریقہ امن کی بنیاد پر چلتا ہے اور سیاست کا طریقہ ٹکراؤ کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے کے نام نہاد مفکرین نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تحریک سیاست کی تحریک بن گئی، اور پھر غلط طور پر اسلام کے ساتھ وہ تمام نامحمود چیزیں جڑ گئیں جو صرف سیاست اور سیاسی تحریک کا حصہ ہیں۔ دعوت اپنے فطری مزاج کی بنا پر فریق ثانی کو اپنے امکانی دوست کے روپ میں دیکھتی ہے۔ سیاست کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اہل سیاست اپنے مخصوص مزاج کی بنا پر فریق ثانی کو اپنے حریف اور دشمن کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعوتی عمل سے رحمت کلچر وجود میں آتا ہے اور سیاسی عمل سے صرف نفرت کلچر۔ جس سماج میں رحمت کلچر ہو وہاں ہر قسم کی اچھائیاں فروغ پائیں گی، اور جہاں نفرت کلچر ظہور میں آئے وہاں ہر قسم کی برائی اور تشدد پھیلے گا۔ نفرت کے ساتھ کبھی کوئی خوبی کی چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ الرسالہ، فروری 2000، مولانا وحید الدین خان۔ جی، آج کل جو ماحول ہے یا پھر جو عام طور پر نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر قومیت کی بھاونا بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ آج کے نوجوان جو ہے وہ آج کے حالات کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں کہ دیش دنیا میں کہاں کہاں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور پھر جب ان کے سامنے وہ تعبیر آتی ہے تو وہ اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کو اپنی قومی بڑائی یا قوم کی جو بھاونا ہے، اپنے گورو کی بھاونا، اس میں وہاں وہ چیز ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو آج کل کے لوگ بہت جلدی ہی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، دین کا ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ قرآن کا ہی حوالہ لے کے اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ انصاف پر قائم رہو، یعنی انصاف کے ساتھ انصاف پر فیصلہ کرو، جسٹس اپناؤ، لیکن اس کو حوالہ لے کے کر دیا گیا کہ جسٹس کو لاگو کرو، تو یہ ایکسٹریمزم کا کیس ہو گیا۔ تو ایکسٹریمزم کیا کرتا ہے وہ انٹالرنس لا دیتا ہے، یعنی اب سہنشیلتا ختم ہو گئی اور پھر کٹرتا بڑھ جاتی ہے، یعنی سارا فوکس دوسروں پہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو دوسروں کو منوانا ہے، دوسروں پر لاگو کروانا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہے، جو دین چاہتا ہے کہ ایک انسان اپنا ڈیولپمنٹ کرے، اسپرچول ڈیولپمنٹ کرے، اللہ سے اس کا تعلق ہو اور وہ حقیقت پسندگی والا راستہ اپنائے، تو وہ اس سے کیا ہے، غیر حقیقت پسندگی والے راستے پہ چل جاتا ہے، اور پھر اس کا جو انتم نتیجہ ہوتا ہے وہ وائلنس کا ہی آخر فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اپنی گدی تو چھوڑے گا نہیں، ہے نا۔
कंपटीशन की दुनिया में, और मुसलमान क्योंकि इस वक्त कमज़ोर हालत में है तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट हमको ही झेलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये जो हिंसा है ये जस्टिफाइड हो चुकी है गलत ताबीर की वजह से, तो लोग क्या है इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ऊपर से फिर यही कि आज के और जब सामने वाला ताकतवर है तो वो हमेशा हार मिलती है, तो वो उसी को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के दिखाते हैं कि देखो तुम पर जुल्म हो रहा है। तो ये गलत नज़रिया है। अल्लाह हमको दूसरा नज़रिया देता है, जैसा कि ओहद के मौके पर बज़ाहिर तो मुसलमानों की जानों की बेहुरमती की गई, लेकिन जो आयत आई वो मुसलमानों की उस क्रिटिसिज्म पे आई कि तुम अपनी गलती की वजह से हारे, तुम पहले जीत गए, ये हार गए तो बराबर हो गया। लेकिन आज के लोग ऐसा नहीं करते कि खुद पढ़ लें, अपने पे मामला डालें, वो दूसरों को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, जो कि क्या करता है ये दीन की गलत ताबीर होती है, जिससे कि जो हिंसा है वो जस्टिफाइड हो जाती है। तो अब लोग क्या है, कोई भी हिंसा कर रहा है तो एक्टिव तो कुछ ही लोग होते हैं, यानी 1% से भी कम, लेकिन पैसिव जो है उसको सपोर्ट करने वाले वो लगभग सभी हैं। सब उसको अंदर से सपोर्ट ही करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मुसलमान ये समझ रहे हैं कि हम तो अच्छा अमल कर रहे हैं, हम तो दीन का काम कर रहे हैं, दीन की नुसरत के लिए, उसको लागू करने के लिए, लेकिन रिजल्ट आता है अपने ही खिलाफ। तो फिर वो उसको भी वो मानते हैं कि दुनिया में नहीं तो आखिरत में इसका बदला मिल जाएगा। तो ये मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि इस वजह से क्या है, मुसलमान कभी भी सोच ही नहीं पाए कि हकीकत पसंदी का तरीका क्या होना चाहिए, कि जिस वक्त उम्मत जवाल में हो तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई पेड़ अगर खराब फल दे रहा है तो हम फल पर काम नहीं करेंगे कि फल को हम किसी केमिस्ट्री लैब में ले जाएं और देखें कि फल क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें फल को हम इंजेक्शन दें, बल्कि हम पेड़ की जड़ पर काम करेंगे कि पेड़ की जड़ पानी देंगे तो हो सकता है अगले साल से फिर वो अच्छा फल देगा। यही उम्मत की मिसाल है कि जब उम्मत में जवाल आ गया है तो पहला काम जो करना था वो उम्मत को ही अंदर काम करना था। लेकिन जो सियासी ताबीर वालों ने उन्होंने बाहर को प्रॉब्लम कह दिया कि देखो उन्होंने तुमसे साजिश करके सत्ता छीन ली, अंग्रेजों ने साजिश करके तुमसे ले ली। वो ये नहीं बताया कि हम जवाल हो गए, अब हम उस काबिल नहीं रहे कि हम सत्ता को संभाल सकें। तो इस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन ने मुसलमानों को कोई पॉजिटिव तो चीज़ नहीं दी, बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया कि जिस वक्त लोगों को एक सच्चे मज़हब की तलाश थी कि वो साइंस के दौर में ऐसा ज़िंदगी का कोई पॉजिटिव वो देख पाए कि साइंस ने इतनी चीज़ें लज्जत की चीज़ें दे दी, उसके बावजूद इंसान को खुशी नहीं मिली। तो अब इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब बचा कि इंसान जहाँ अपनी लाइफ का और मौत का भी एक पॉजिटिव मुस्बत वो देख सकता है कि ज़िंदगी को एक पॉजिटिव तरीके से बयान किया गया है, यानी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे। बाकी मज़हबों में अभिशाप के तौर पे माना जाता है, वहीं मौत को भी अंतिम खात्मे के तौर पे देखा जाता है, जो एक नकारात्मक चीज़ है। इस्लाम मौत को भी एक पॉजिटिव देता है कि अगर तुमने सही ज़िंदगी बिताई तो आपको एटर्नली हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन अब क्या है, खुद इस्लाम की छवि इतनी ख़राब हो गई कि आज के वक्त में सिर्फ इस्लाम ही वैलिड है। इसके बावजूद अब लोग तो दूर की बात, जो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हैं वो भी खुद को मुसलमान कहने में हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि मुसलमानों ने ही इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया। तो यही मेरी समझ है इस पोस्ट से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपनी गुफ्तगू में मुस्लिम नौजवान का बिगाड़ क्या है और उसका रूट प्लेस कहाँ है उसकी, तो आपने वो बहुत अच्छी आयत कोट की, कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, कुरान की एक आयत है कि तुम इंसाफ के को लाजिम पकड़ने वाले बनो। तो इंसाफ को लाजिम पकड़ो को जो है कुछ लोगों ने ये मफहूम में लिया कि जो है ना इंसाफ को लाजिम पकड़ाओ लोगों को, यानी आयत का मफहूम था
خود انصاف کی روش پر قائم رہو، یہ مفہوم تھا اس کا، کونوا قوامین بالقسط، جیسے اقیم الصلاح کی طرح۔ تو کچھ سیاسی تعبیر کرنے والوں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ قرآن کے اندر ہے کونوا قوامین بالقسط یا اقیم الدین وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی آیتوں کو لے کر جو آیتیں جو ہے ایک انڈیویجول سے انصاف پر قائم رہنے، تقوی پر قائم رہنے، سچائی پر قائم رہنے کا مطالبہ کر رہی تھی، اس آیت کو انہوں نے جو ہے دوسروں پر سچائی لاگو کرو، دوسروں پر جو ہے فورسفلی اسلام نافذ کرو، دوسروں سے جو ہے نا انصاف کرواؤ، اس معنی میں لے لیا۔ اب اگر جو ہے پہلے معنی میں اگر آدمی لے انصاف پر قائم رہو تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ مثلا جو ہے آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، تو اب ایک وراثت کا مسئلہ آتا ہے، میراث کا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ خواتین کو بھی دیا جائے، یعنی بیٹیوں کو بھی دیا جائے وراثت میں۔ اب آدمی جو اس معنی میں لے گا کہ تقوی پر قائم رہو اور صداقت پر قائم رہو، انصاف پر قائم رہو، وہ انصاف کے ساتھ اس کی تقسیم کرے گا اور خدا سے ڈرے گا وہ۔ لیکن اگر آپ کے پڑوس میں آپ یہ کرنے لگے، ان کے معاملات میں ان کی مرضی کے خلاف جو ہے انٹرفیئر ہونے لگے اور ان کو انصاف پر قائم کرنے کے لیے جائیں، تو وہ بھی لاٹھی لے لیں گے۔ آپ تذکیر کریں گے، وہ سنیں گے۔ اگر آپ فورسفلی ان کو کروانے جائیں گے کوئی کام، آپ اس کام کے لیے آتھورائز نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا پاور نہیں ہے۔ تو ایک ایسا کام جس کو ایک انڈیویجول سٹیزن کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کو انہوں نے اس آیت کے ذریعے یہ ڈیوٹی دے دی کہ اب تمہارا کام ہے زمین پر انصاف قائم کرنا، انصاف کے علمبردار بننا، انصاف کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ تو اب نوجوانوں نے یہی شروع کیا۔ مثلا جو ہے اگر کوئی انسان ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور اس کے پڑوس میں کوئی ٹکٹ لیس ٹریولر بیٹھا ہوا ہو، اس کو وہ نصیحت کرے کہ ٹکٹ لیس ٹریولنگ از اے نیشنل کرائم، یہ جو ہے نا امورل ہے، نیشنل ایسیٹس کے لیے نقصان ہے، تو یہ تو ایڈمنیشنل ایڈوائس جو ہے نا، یہ تو اوکے ہے، ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر اس کے بجائے جو ہے اس آدمی کو مارنے لگے یہ انسان کہ تم ٹکٹ لیس ٹریولر ہو، اور اس کو لے جا کر جیل میں ڈالے یا اس کو پینلٹی لگائے، تو کہا جائے گا کہ جو ہے اس نے کیا ہے غلط کیا، چونکہ وہ اس کام کے لیے آتھورائز نہیں ہے۔ یہ کام ہے ٹی ٹی ای کا، ٹکٹ چیکر کا، یا جو ہے گورنمنٹ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ کا، جن کو اس کے لیے آتھورائز کیا گیا ہے۔ تو سیم یہی غلطی جو ہے اسلام کی تعبیر میں کچھ لوگوں نے کی، ایک پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دی، اور کونوا قوامین بالقسط کا ایک مفہوم لوگوں کے ذہن میں جو ہیلتھی مفہوم تھا، ہیلتھی مفہوم سے ڈیویٹ ہو کر انہوں نے ایک انہیلتھی مفہوم اس سے نکال لیا، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جو ہے جو ایسا نہیں کریں گے وہی فاسق ہیں، وہی فاجر ہیں، وہی کافر ہیں۔ اس طرح کی جو آیتوں کو لے کر ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ جو ہے یہ سب حکمران اور یہ سب سماج وغیرہ جو ہے طاغوت ہے، کافر ہے، فاسق ہے، تمہارا کام ہے جو ہے نا ان پر اسلام نافذ کرنا ہے۔ اس طرح کی ایک بالکل ہی مس فٹ انٹرپریٹیشن آف اسلام جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف جو ہے نفرت اور تشدد پھیل گیا، چونکہ جو ہے جس آدمی کو کسی بات کی اتھارٹی نہ دی گئی ہو اور وہ کر رہا ہو تو فساد ہی پیدا ہوتا ہے اس میں۔ اگر وہ تذکیر کرے، تعلیم کرے، تدریس کرے، افہام و تفہیم کرے، تو خوبی پھیلے گی، لوگوں میں جو ہے جاگرتی اور اویئرنیس آئے گا، اور لوگوں کا سپورٹ ملے گا۔ جیسے جو لوگ جو ہیں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دائرے میں، اپنے سرکل میں وہ کام کر رہے ہیں، ان سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا ان کو ہر وقت کوآپریشن ملتا ہے، کوئی ان کو ریسسٹنس نہیں ملتا ہے، سپورٹ ملتا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہی کرنے لگے کہ ویلنٹائن ڈے پر جو ہے لاٹھیاں لے کر پارکوں میں پہنچے اور لوگوں کو مارنے لگے، اور اسی طرح جو ہے فلاں دن پر جو ہے اس طرح کرے، فلاں کام پر اس طرح کرے، تو پھر لوگوں کے اندر ریئیکشن آئے گا۔ اس طرح کا ایک ریئیکشن جو ہے ایک کالج میں دیکھنے میں آیا کہ کسی نے جو ہے ان پر پولیسنگ کی، مورل پولیسنگ، تو اس کے ریئیکشن میں جو ہے اسٹوڈنٹ نے جو ہے
بہت ہی انلمیٹیڈ اپنی فریڈم کا ایکسپریشن کیا اور بہت جو ہے امورل ایکسپریشن دیے ان لوگوں نے صرف ریئیکشن میں. تو ایک حدیث کے اندر ہے ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظها کہ فتنے سوئے ہوئے ہیں، جو اس کو جگائے، جو اس کو پرووک کرے فتنوں کو، اس پر جو ہے اللہ کی انبلیسنگ ہو، اللہ کا جو ہے ڈسفیور ہو اس کے اوپر. تو اب اگر جو ہے جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے وہ انصاف قائم کرنے کے لیے چلا جائے، لوگوں پر جو ہے فورسفلی چیزوں کو لاگو کرنے لگے، تو لوگ ریئیکشن میں اس سے زیادہ برائی کرتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے یہ دکھاتے ہیں. تو جتنے ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں، جتنے پڑھے لکھے اویئر لوگ ہیں، وہ اس وجہ سے جو ہے مذہب اور مذہب سے اپنے آپ کو ٹیگ کرنا، بریکٹ کرنے کو برائی سمجھتے ہیں، کیونکہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جو ہے اہل مذہب جو ہے ٹرائبل ایج میں جی رہے ہیں، ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ ٹرائبل ہے. تو ایسے ٹرائبل لوگوں سے کون بریکٹ کرے، اگرچہ کہ ان کے دل میں اسلام کی اور پیغمبر کی اور قرآن کی ان ساری باتوں کی اہمیت ہے. مذہب کے بغیر انسان جی نہیں سکتا ہے، لیکن مذہب کے نام پر ٹرائبلزم پھیلایا جائے، قبائلی ذہنیت پھیلائی جائے، جہاد کے نام پر فساد کیا جائے، اور جو ہے زمین کے اندر جو ہے یہ انسٹیبلٹی لائی جائے، تو لوگ جو ہے ایسے مذہب کے دعوے داروں کے ساتھ اپنے آپ کو بریکٹ کرنا پسند نہیں کریں گے. سمجھدار لوگ، اویئر لوگ، اگرچہ کہ وہ خود اندر سے مذہب پسند ہے، مذہب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، مذہب کو پھیلانا بھی چاہتے ہیں. تو یہ باتیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. جو باتیں انڈیویجول پر لاگو تھی اپنی ول سے، بائی ہز اون ول ہی شوڈ پریکٹس اٹ، اس کو ہم نے جو ہے فورسفلی لوگوں پر لاگو کرنے کے معنی میں ایسی تعبیریں کی. تو مولانا کہتے ہیں کہ اسلام کا کلچر تو جو ہے تعلیم کلچر، اقرا کلچر، دعوت کلچر تھا، رحمت کلچر تھا. دعوت کلچر رحمت کلچر ہے. اس کے بجائے جو ہے اگر آپ لوگوں کو ایسی تعبیرات دیں گے تو بائبل میں ایک جگہ ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. کوئی فکرہ صحیح ہے یا غلط، تو اس کو جانچنے کا یہی معیار ہے کہ اس کا رزلٹ دیکھا جائے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اس درخت کے فروٹس کیا ہیں. تو ہم لوگوں نے جو کونوا قوامین بالقسط کی جو غلط تعبیر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی، تو اس کے نتیجے میں ہر طرف مار دھاڑ، تشدد، وائلنس، فساد برپا ہے. اگرچہ کہ ہم اس کو ہولی جہاد سمجھ رہے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے کرنے والے اور جن پر کیا جا رہا ہے سب برباد ہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے. اور پھر اسلام کی جو امیج جو یہ ہو رہی ہے، اس میں ڈسٹرائے ہو رہی ہے، وہ ایک اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فکر ہی اپنے آپ میں جو ہے ایک غلط فکر ہے، کہ جو چیز خود انڈیویجول سے کہی گئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے دوسروں پر لاگو کرنا شروع کیا. یہیں سے سارے مسائل پیدا ہوئے. جب بھی ایسا ہوگا دنیا کے اندر، اسلام میں ہی نہیں، اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے ریجن میں ایسا ہوگا، تو اتھارٹیز آ کے ان لوگوں کو کچلے گی، اور جو ہے اپنی پاور کی سیفٹی اور اپنی پاور کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، ایسے لوگوں کو ریبلز کہا جائے گا، ایسے لوگوں کے خیالات کو کنڈم کیا جائے گا، میڈیا میں اس کو اچھالا جائے گا، ایسی مختلف باتیں ہوں گی. یہی جو ہے اسلام کے ساتھ ہوا ہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اسلام کا کلچر دعوت کلچر ہے، جو کہ رحمت کلچر کو پھیلاتا ہے. اسلام کا کلچر تعلیم کلچر ہے، اقرا کلچر ہے، ریڈنگ کلچر ہے، تدبر کلچر ہے، ربانی تعقل کلچر ہے، جذبہ باہمی ہمدردی کا کلچر ہے. اسلام جو ہے سارا کے سارا اس کی تعلیمات جو ہے خوبیوں سے بھری ہوئی ہے 100%. لیکن ہماری تعبیر میں آ کر اسلام جو ہے لینن اور مارکسزم کا ایک سیکنڈ ورژن بن گیا ہے، بلکہ لینن اور مارکس سے زیادہ جو ہے ڈینجر بن گیا ہے اسلام لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. تو اس انٹرپریٹیشن سے خود بھی نکلنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ جو کام تمہاری اپنی ذات سے ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ لوگوں پر لاگو مت کرو. اگر تم کو لوگوں پر لاگو کرنا ہے تو آپ اس اتھارٹی کے ایگزامس دیجئے، اس کو پاس کیجئے، پھر جو ہے دستور کے انڈر میں جو پروویژنس دیے گئے ہیں اس پر آپ ایکٹ کیجئے. ایسا یہ طریقہ نہیں چلے گا کہ طاغوت کے نام پر آپ خود ہی ڈنڈے اٹھاتے پھرو. تو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ہے
मुसलमानों में जो है तामीर शऊर का काम नहीं हो रहा है। अवेयरनेस का काम नहीं हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, यानी मुसलमान कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है तामीर शऊर का काम नहीं होता। तो तामीर शऊर के लिए जो है तालीम, दावत, तज़कीर, तदरीस, इफ़हाम व तफ़हीम, अवेयरनेस ये ज़रूरी है। इससे जो है तामीर शऊर होगा। अगर तामीर शऊर का काम नहीं होगा तो मुसलमान जो है ऐसे ही ट्राइबल बातों में फंसेंगे और ख़ुद समझेंगे कि जो है हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कुरान के अंदर बताया गया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, वो बज़ाते खुद ही समझ लेते हैं कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि वो जो है ज़मीन में फसाद है। वला तुफसिदू फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा, कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने जो है तामीर के बाद उसको जो है ना डिस्ट्रॉय मत करो। अल्लाह ताला ने जो माहौल बनाया है, जो ज़मीन के जो हालात बनाए हैं, वो जो है बेहतरीन हालात है इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, लोगों के अंदर रहमत कल्चर फैलाने के लिए। अब इस्लाम के नाम पर भी हम डिस्ट्रैक्शन फैलाने लगे तो ये जो है बहुत बड़ा ज़्यादा फसाद है। सेकुलर लोग अगर फसाद करें तो वो सिर्फ फसाद है, और मजहबी लोग इस तरह की बातें करें, इस तरह के काम करें तो वो फसाद प्लस हो जाता है। उसके डिस्ट्रैक्शन जो है हज़ारों गुना बढ़ता है। खुदा की नज़र में भी ऐसे लोग जो है महामुजरिम बनेंगे और दुनिया के नज़र में भी महामुजरिम हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि मेरे नाम पर जो है झूठ बोलना, मेरे नाम पर गलत इंटरप्रिटेशन करना, ये तुम लोगों के आम इंसान पर के बारे में झूठ बोलने की तरह नहीं है। जो आदमी ऐसा करे इसकी गंभीरता को नहीं समझता है और ऐसे गलती करता है, तो चाहिए कि वो जो है अपने जहन्नमी होने का यकीन कर ले। मेरे नाम पर गलत इंटरप्रिटेशन करना, मेरे नाम पर जो है ज़मीन पर फसाद फैलाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुराई है, छोटी बुराई नहीं। तो इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कहा था मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, लेकिन हमने नहीं समझा। हमने जो है ऐसी ताबीरात और ऐसी तशरीहात की जिसकी वजह से ज़मीन में फसाद फैल गया, और जो है और वो भी कुरान और सुन्नत के नाम पर फैल गया पूरी ज़मीन पर। तो बहुत ही ज़्यादा गंभीरता की बात है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इस बात को सोचने की बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। आम तौर पर ये कहा जाता है कि जो दीन है वो तो एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें कि पॉलिटिक्स भी शामिल है और बिजनेस भी शामिल है। उसके बिना तो दीन ही अधूरा रह जाएगा। तो वो भी रसूलुल्लाह ने करके दिखाया, तो उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है वो। लेकिन जो है ना उस सही में गलत छुपा हुआ है बिटवीन द लाइन। जैसा कि हमने कहा कि कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, आप जो है इंसाफ पर कायम रहिए, यानी आप अपने दायरे में खूब इंसाफ कीजिए। लेकिन जो है दूसरा आदमी अगर इंसाफ नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है हर जगह, लॉ ऑफ द लैंड, उसको फॉलो कीजिए। ये नहीं कि खुद ही खुद जो है जिस तरह हम हिंदुस्तानी फिल्मों में देखते हैं कि हीरो खुद अपने हाथ में कानून को लेता है और खुद ही जो है सारा इंसाफ करने निकलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है फॉल्स बात है ये, कि सच्चाई पर कायम रहो का माना ये लिया जाए इस्लाम के अंदर जो है हर चीज़ है, इसका माना ये लिया जाए कि खुद ही खुद आप करने लगे। उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो अथॉरिटी है, वो करेगी, आप अपने दायरे में करेंगे। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, यानी जितना आपको इजाज़त दी गई है आप उतना ही करेंगे। आप नमाज़ पढ़ेंगे, ये नहीं कि जो है लाठी मारकर लोगों से नमाज़ पढ़वाएँगे। हाँ, लाठी मारकर आपको नमाज़ पढ़वाना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ द लैंड क्या कह रहा है उसको। जैसे सऊदी अरब वगैरह में जो है ना मज़हबी पुलिस जो है ये काम करती थी, तो ठीक है वहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम भी पेश नहीं आया। अगर हम हमारे मुल्क के अंदर वैलेंटाइन डे में लकड़ी लेकर लोगों का पीछा करें और जो है लोगों को मारकर नमाज़ पढ़ाएँ, तबलीग जमात जो है हज़ारों लाखों लोगों को नमाज़ी बना दी है, लेकिन तज़कीर और तालीम के ज़रिए। अब अगर हम जो है नमाज़ ना पढ़ना कुफ़्र है और कुफ़्र की सज़ा जो है ऐसी और वैसी है और लोगों के पीछे हम पड़े तो लोग जो है हमारी खैरियत दरियाफ़्त कर लेंगे। तो सही बात के अंदर जो गलत बात छुपी हुई है, फैलेसी छुपी हुई है, उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरे ख़्याल में।
عام طور پہ کہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کے حوالہ کہ اسلام جو ہے ساری دنیا پہ غالب ہوگا، عام طور پہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ اسلام کو غالب ہونا ہے، تو اس لیے وہ لوگ ہمیشہ جنگ کے اس میں ہی سوچتے ہیں، ٹرم میں سوچتے ہیں، تو اسی سے رائولری کریٹ ہوتی ہے، جبکہ ایک دائی کبھی بھی رائول نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ایک بزنس مین اپنے کسٹمر کا رائولری نہیں ہو سکتا، وہ تو کسٹمر فرینڈلی ہوگا، اس لیے ایک دائی ہمیشہ مدعو فرینڈلی ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کا دوسرے مذہبوں پہ سب پہ غلبہ ہوگا، تو وہ اپنے آپ رائولری بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے وہ لوگ کچھ حدیثوں کا پریڈکشن بھی لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، کوئی آئے گا تو وہ ایسا کر دے گا، تو اس میں بہت کنفیوژن رہتی ہے عام لوگوں میں۔ ہاں، عام طور پر وہ حدیث لوگ ذکر کرتے ہیں، الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام جو ہے غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آیت کو بھی لیتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو ہے ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو دوسرے دینوں پر غالب کرے۔ تو آیت میں یا حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ پولیٹیکل غلبہ، پولیٹیکل غلبے کے بارے میں خدا کا جو ہے، خدا کی کتاب ایک الگ قانون بتاتی ہے، اور فکری غلبے کے بارے میں ایک الگ بات بتاتی ہے۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا انی جائلک فی الارض خلیفہ، انی جائل فی الارض خلیفہ آیت ہے کہ بے شک میں جو ہے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب اس میں جو ہے نا خلیفہ بنانے والا ہوں میں جو ہے نا بریکٹ میں یہ لگا دیا اللہ کا خلیفہ۔ تو پرانی قومیں جو تحریف کرتی تھی، ڈسٹورشن کرتی تھی، وہ ٹیکسٹ میں کرتی تھی، ہمارے جو اسکالرس کیا کرتے ہیں وہ بریکٹ میں کر دیتے ہیں، یا جو ہے حاشیے میں کر دیتے ہیں، یعنی میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں قرآن کے اندر ہے، اس کو انہوں نے بنا دیا کہ جو ہے میں مسلمانوں کو خلیفہ بنانے والا ہوں، حالانکہ وہاں انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں کہا گیا۔ تو زمین پر انسان ہی خلیفہ ہے، یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان، تائیوان، رشیا، سب جگہ جو ہے خلیفہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے خلیفہ سے مراد مسلمانوں کو حکومت ملنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ تعالیٰ ملک کا مالک ہے، جس سے چاہے ملک کو چھینتا ہے اور جس کو چاہے ملک کو دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر کہا گیا کہ جو ہے نا وہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم جو ہے زمانے کو لوگوں کے بیچ جو ہے نا روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ تو یہ جو ہے زمین کے اوپر زمینی مسالے کے تحت جو ہے اس طرح کے حکم ملتے ہیں۔ اس کا سیاسی غلبہ ملنے کا تعلق اسلام یا غیر اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے اس کام کو کرنے کی ایلیجیبلٹی کسی کام کو۔ مثلا جو ہے آپ آئی ٹی فیلڈ میں ہے، تو امریکہ نے دیکھا کہ جو ہے آئی ٹی فیلڈ میں سندر پچائی بہت اچھا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے گوگل کا سی او بنا دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ کلر کیا ہے، ریس کیا ہے، اوریجن کیا ہے، نیشن کیا ہے، یہ سب انہوں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ایک بندہ ایبل ہے تو اس کو انہوں نے لے لیا۔ تو قرآن کا بھی جو ہے نا معاملہ یہی ہے، قرآن نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو پولیٹیکل غلبہ رہے گا۔ قرآن نے یہ کہا کہ جو ہے جو لوگ سوٹ کرتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان غیر مسلم، زمین پر جو ہے انسان خلیفہ ہوں گے، نہ کہ مسلمان ہی خلیفہ ہوں گے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ فیلسی کو جوڑ دیا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام جو ہے غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں۔ تو اسلام آج بھی غالب ہی ہے، جیسے مثلا جو ہے توحید کو اگر ہم دیکھیں تو سارا سائنٹیفک ڈیٹا جو ہے توحید کو پروو کرتا ہے، الہاد اور پولیتزم شرک کو جو ہے ڈینائی کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ساری جتنی بھی باتیں ہم دیکھیں گے تو اسلام ہی غالب ہے، ان آئیڈیالوجیکل سینس۔ ان پولیٹیکل سینس قرآن کے جو ہے دوسرے اصول ہیں، ان پولیٹیکل سینس قرآن نے کبھی بھی یا حدیث نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ ہمیشہ مسلمان غالب رہیں گے۔ یہ خود جو ہے ہمارے سو کالڈ تھنکرس کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے قائد اور سیاسی لیڈر بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو صرف نذیر اور بشیر بنایا ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں۔
رسول اللہ بھی نذیر و بشیر تھے، ہم بھی نذیر و بشیر ہیں بس، یعنی لوگوں کو جو ہے خدا کا کریشن پلان بتانا، وہ تکون شہداء علی الناس، پیغمبر نے ہم کو خدا کا کریشن پلان منصوبہ تخلیق بتایا، امت بھی جو ہے قیامت تک دنیا والوں کو جو ہے خدا کا کریشن پلان سے واقف کرواتے رہنا ہے۔ باقی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ جو ہے بدلتی رہے گی، کبھی جو ہے ہو سکتا مسلمان بھی اگر فٹ ہو جائیں تو مسلمانوں کو بھی ملے گی، جیسے عام طور پر مسلمان یہ کہتے ہیں کفر کا غلبہ ہے، کہاں کفر کا غلبہ ہے؟ دنیا کے UN میں جو مسلم ملک رجسٹر ہیں وہ 60 سے بھی زیادہ ہیں، مسلم لینڈ پر جو ہے مسلمان ہی پولیٹیکل یہ ہے غالب ہے، کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں وہاں پر، خامخواہ جو ہے کی ایک بات ہے یہ جو بغیر اسسمنٹ کی کہی گئی، مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہے، وہاں وہی جو ہے یہ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں، رشیا میں جو ہے رشین کر رہے ہیں، عرب میں عرب کر رہے ہیں، تو جہاں تک اسلام کے غلبے کی بات ہے، اسلام جو ہے غالب ہی ہے، لیکن ان پولیٹیکل سینس، جہاں تک پولیٹیکل سینس کی بات ہے، وہ جو ہے خدا نے کبھی بھی قرآن اور سنت میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہود ہی زمین پر یہ رہیں گے، رول کریں گے، مسلمان ہی رول کریں گے، اسماعیلی ہی رول کریں گے، قریشی یعنی رسول اللہ کا جو ٹرائب تھا وہی رول کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں، نہ جو ہے اس کی کوئی جو ہے ایویڈنس ہے ہسٹری میں کہ ہمیشہ کسی ایک ہی نیشن نے جو ہے پوری زمین پر رول کیا، بدلتے رہے لوگوں کے ٹرائب کے حساب سے، باؤنڈریز کے حساب سے، ہمیشہ لوگوں کے رول اور جو ہے حکومتیں بدلتی رہی ہے، تو قرآن نے بھی یہی بتایا، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، اگر قرآن میں ایسا ہوتا تو تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہوتی، تاریخ میں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی قوم نے جو ہے مسلسل پوری دنیا پر، پورے گلوب پر پولیٹیکل یہ کی ہو، ڈومیننس کیا ہو، ایسا نہیں، بدلتا رہا یہ، تو قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پولیٹیکل ڈومیننس کے بارے میں قرآن کا اسٹیٹمنٹ الگ ہے، اور اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں قرآن کا اسٹیٹمنٹ الگ ہے، دونوں کو جب ہم فیلیسی سے جوڑ دیتے ہیں تو وہاں سے جو ہے وہی برائی پیدا ہوتی ہے جو یہود میں ہوئی تھی، یہود کہتے تھے اپنے آپ کو ہم جو ہے رول کرنے کے لیے، یعنی ہم جو ہے نا چوزن پیپل ہیں دنیا پر رول کرنے کے لیے، حالانکہ جو ہے یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل جو ہے پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل لیڈر چوزن نہیں تھے، وہ انذار و تبشیر کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اسی طرح امت مسلمہ کو بھی جو ہے جو بھی اس پیغمبر کو مانتا ہے اس کو اس بات کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا کہ وہ انذار و تبشیر کرے، دنیا کو کریشن پلان سے واقف کرے، یہ تو اس کو ٹائٹل ہمیشہ ہے نذیر و بشیر کا، لیکن اس کو یہ ٹائٹل کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہی پولیٹیکل لیڈر بنے گا، ہو سکتا ہے بنے گا، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو دیا جائے گا، اب ضروری نہیں کہ کوئی آدمی ایک اچھا دائی ہو تو وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اچھا یہ ہو اقتصادیات کا ماہر ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہر آدمی میں الگ الگ صلاحیت ہے، کوئی انذار و تبشیر اچھا کرتا ہے، کوئی کچھ اور اچھا کرتا ہے، تو یہ باتیں سمجھنا ہے، ایک صحیح بات میں ایک فیلیسی کو ملا کر جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی جو ہے عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں، اسی فیلیسی کو پکڑنے کا نام جو ہے فرقان ہے، صلاحیت فرقان ہے، جس قرآن کے اندر کہا گیا کہ یجعل لکم فرقانہ، کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا کرے گا، یعنی فیلیسیز کو جو ہے نا پکڑنا اور لوگوں کے مغالطوں کو جاننا کہ کس طرح لوگ مغالطے اور یہ دیتے ہیں، ڈسیپشن دیتے ہیں، وہ پکڑنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ اسلام کا مقصد جو ہے وہ شخصیت کا نرمان ہے، کہ انسان ایسی شخصیت بنائے جو جنت کا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنے، تو اسی کے لیے انسان کو اس دنیا میں الگ الگ حالات میں رکھا تاکہ وہ ان کا پازیٹیو ریسپانس دے، تو لیکن یہ جو مقصد ہے، جو آخرت رخی مقصد تھا، اس کو بدل کے یہ تھا کہ نہیں، اس مسلمان جو ہے وہ ایک فوجی کمانڈر کی طرح ہے، اس کو کیا ہے، لاگو کرنا ہے نیم، یہ اسلام کا مقصد ہو گیا۔ اور ایک سوال یہ تھا کہ لوگ آج کل کے جو ظلم کے حوالے دے کے کہتے ہیں کہ اسلام تو ظلم کے خلاف بھی لڑنا سکھاتا ہے، تو اور دوسرا یہ تھا کہ بہت سارے ایسے حکم ہیں جو کہ صرف ایک سیاست ہی کرتی ہے، جو کہ قرآن میں بھی دیے گئے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ پھر ان حکموں کا پالن کیسے ہوگا، کیا ان حکموں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر دین مکمل کیسے ہوا، اور
دین مکمل کیسے ہوا؟ اور ایک سوال من میں آ رہا تھا جو کہ دماغ سے نکل گیا ہے کہ ہاں اس آیت کا، کہ ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے، مشرک ہے. اس طرح کی آیت کا بھی حوالہ خوب دیا جاتا ہے عام طور پہ جو پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. ہاں، سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، تو بالکل صحیح ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، لیکن ساتھ میں بخاری میں ہی یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس کمپلینٹ لے کے گیا کہ فلاں شخص نے جو ہے میرے دانت توڑ دیے ہیں. تو رسول اللہ جو ہے اس شخص کو بلایا جس پر جو الزام لگا تھا کہ اس نے اس کے دانت توڑ دیے ہیں. تو اس نے آ کر بتایا کہ جو ہے یہ جو ہے میرے ہاتھ کو لے کر جو ہے چبا رہا تھا، ہاتھ میرا لے کر جو ہے چبا رہا تھا، تو میں نے جو ہے ہاتھ درد کی وجہ سے کھینچ لیا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو رسول اللہ اس پر بہت غصہ ہوئے اور غصہ ہو کر کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ جو ہے تو اونٹ کی طرح لوگوں کے ہاتھ چبائے، انگلیاں چبائے اور وہ چھوڑ دیں ہاتھ تیرے منہ میں؟ جا تیرے لیے جو ہے نا کوئی یہ نہیں ہے، دیت نہیں ہے. وہ دیت مانگنے کے لیے آیا تھا شاید کہ اس کے دانت توڑ دو یا دانت کا جو یہ ہے پرائس جو ہے دیت جس کو کہتے ہیں وہ مجھے دلاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے کوئی دیت نہیں، تو لوگوں کے ہاتھ لے کر چابے اپنے دانتوں کے بیچ میں اونٹ کی طرح اور لوگ چھوڑے رہے اپنا ہاتھ. تو مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے، انصاف کے نام پر مسلمان جو ہے لا اینڈ آرڈر کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں، اینٹی نیشنل حرکتیں کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے آپ دیکھیے مختلف جگہ جہاں ہم کہتے ہیں جیسے جو ہے بوسنیا ہرزگونیا، چیچنیا یا فلپائن یا جو ہے برما، یہ ساری جگہوں پر آپ دیکھیے کہ جو ہے الزام مسلمانوں کے سر جاتا ہے. یعنی آپ اسلامک لا کو بھی دیکھیں یا سیکولر لا کو بھی دیکھیں، اسلامک لا میں یہ بتایا گیا، ایک آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے یحاربون اللہ و رسولہ، ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ جو ہے جو لوگ جو ہے اسٹیٹ کے خلاف ریبیل کریں ان کے ہاتھوں کو جو ہے اپوزٹ سائڈ سے کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور پیر کو، یا ان کو سولی پر لٹکایا جائے. ہمارے اسلامک فقہ میں جو ہے یہ متفقہ بات ہے کہ ریبل کو یعنی باغی انسان کو جو ہے یا تو ملک سے نکال دیا جائے گا یا نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا مخالف سمت سے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جس کو کہتے ہیں ہم محاربہ. محاربہ کا مطلب ہے وہی جس کو ہم اینٹی نیشنل جس کو کہتے ہیں، وار اگینسٹ نیشن. تو اسلامی قانون میں بھی جو ہے ایسے جرم کی یہی سزا ہے، سیکولر لوگوں کے پاس بھی یہی سزا ہے. تو جو لوگ اینٹی اسٹیٹ حرکتیں کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک مرتبہ یہودی کوئی مسئلہ لے کر آئے کہ ان لوگوں نے یہ جرم کیا ہے. تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ جو ہے میں تو جو ہے اپنے قانون کے حساب سے فیصلہ نہیں کروں گا، خود بائبل میں جو ہے اسی کے حساب سے تمہارا فیصلہ میں کروں گا. اگر جو ہے دنیا ہم سے یہ کہے کہ یہ جو مسلمان ریبل کر رہے ہیں ان کی سزا قرآن کے مطابق یا اسلامک فقہ کے مطابق دی جائے یا سیکولر قانون کے مطابق دی جائے، دونوں کوشچن میں جو ہے ان کی سزا ایک ہی بنے گی کہ جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے سخت یہ کی جاتی ہے. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہم مظلوم ہیں، تو مولانا عام طور پر کہتے تھے کہ جو ہے آپ بیل مجھے مار، سانڈ جا رہا ہو، سانڈ کو آپ نے پوک کیا تو سانڈ تو سینگ مارے گا ہی. تو آپ پہلے جو ہے مظلوم بنائے جانے والے کام مت کیجیے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ بات کیجیے. آپ نے جو ہے پولیس پر پتھراؤ کیا، ملک کے خلاف جو ہے ایکٹیویٹیز کی، ملک کو توڑنے کی باتیں کی. تو ہماری تاریخ کے اندر ہے کہ بڑے بڑے پارسا لوگوں کو جو ہے ہماری امت نے خود نہیں چھوڑا، جیسے کربلا کا واقعہ ہمارے پاس ہے، امویوں اور عباسیوں کے جنگیں ہمارے پاس ہے، فلاں فلاں ہمارے پاس ہے. تو کوئی کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، نہ سیکولر دنیا میں نہ مذہبی قانون میں، اس کی سزا یہی دی جاتی ہے. تو عام طور پر مظلومیت کے نام پر ہمارے لوگ یہی بولتے ہیں، برما کی مثال دیتے ہیں. تو برما میں الگ مسلم اسٹیٹ اراکان کو سپریٹ کرنے کی تحریک کیوں چلائی؟ وہ اگر نہیں چلاتے تو جو ہے وہاں کے ظلم سے بھی جو ہے یہ نہیں ہوتے، پالا نہیں پڑتا. اسی طرح سب جگہ ہے. تو انصاف کی بات اگر ہم کہیں تو یہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے کے نام پر جو ہے ان کے پاس ہے اسٹیٹ کے خلاف جانا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کورٹ ہے،
عدالتی طریقے ہیں، اپنی معاشی حالت کو بڑھانا ہے، مختلف اس کے کانسٹیٹیوشنل وے ہیں ہر ملک کے اندر۔ اگر جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے نام پر مسلمان ہی کیا، دنیا کے جس ملک میں بھی جو بھی کمیونٹی جو بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کا انجام وہی ہوتا ہے۔ آپ جا کر جو ہے عرب دنیا کے اندر دیکھیے، سعودی حکومت نے جو ہے شریف مکہ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کیا کیا، قطری حکومت نے ان قبائل کے ساتھ کیا کیا جو پرانے بادشاہ کے بہت زیادہ لائل تھے، تو نئی حکومت نے کیا کیا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو ایک مومن جو ہے اس میں ڈسا نہیں جاتا ہے، سانپ کے بل میں جو ہے ڈسا نہیں جاتا بار بار، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی غلطی ہے، دوسری بار غلطی کر رہے ہیں تو وہ نادانی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو تعمیر شعور کا کام کرنا چاہیے، نہ کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کام، کیونکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اتنی زیادہ فلشنس آ جائے گا میری امت کے اندر کہ جو ہے اگر پچھلی قومیں جو ہے کسی گوہ کے بل میں گھسی ہے تو وہ بھی اسی میں گھس پڑیں گے، یعنی مطلب رزلٹ جانتے ہوئے بھی جو ہے ایسی غلطیاں کریں گے، مار کھائیں گے، پھر جو ہے ریپیٹ کریں گے، پھر نقصان اٹھائیں گے، یہی چلتا رہے گا، کبھی جو ہے ری تھنک نہیں کریں گے کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے۔ تو جس طرح جو ہے زمینی ہجرت ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کی بھی ہجرت ہوتی ہے، دماغی کی زمین پر بھی ہجرت کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی کو بار بار کیا، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو سوچنا چاہیے کیوں نہیں نکل رہا ہے، تو اب اس کام کو چھوڑ کر جو ہے ری تھنک کریں، اپنے شعور کو بڑھائیں، اپنی جو ہے ایجوکیشن کو بڑھائیں، لا آف دا لینڈ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کتنا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں، کوئی بھی گورنمنٹ ہم سے پوچھ کر ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں، نہ کسی سے کوئی گورنمنٹ پوچھے گی۔ ہر گورنمنٹ جو ہے آزاد ہوتی ہے اپنا معاملات میں، تو یہی پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہم کتنا بھی جسٹیفائی کر لیں، لیکن صبح میں جب اتھارٹیز ہمارے خلاف ایکشن لے گی تو کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، کوئی تھنکر، کوئی فلاسفر، کوئی بک، کوئی کتاب، کوئی آنے والا نہیں ہے، اور خدا نے ایسے لوگوں کے لیے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بچایا جائے گا جو زمین پر جو ہے بغاوت کریں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ فالو کرو لا آف دا لینڈ کو، اور انصاف پر قائم رہو اپنی ذاتی زندگی میں، باقی جو چیزیں نہیں ملی ہوئی ہے اس کے لیے پراپر وے میں جاؤ۔ ظلم کے نام پر الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، ظلم میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہے اور جو ہے کنڈیشن جو ہے نا ڈیٹوریٹ ہوتی چلی جائے گی اور ورس ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو نہ سمجھے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، تھک ہار کے وہ جو ہے آخر میں مان ہی لیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا ہمیشہ کہتے تھے بزدلی دکھا کر چپ ہونے سے بہتر ہے آدمی جو ہے بزدلی ہی نہ دکھائے، یعنی آپ کوئی انسان بیوقوفی کریں، پھر جب اس کی پکڑم پکڑی ہو تو بزدلوں کی طرح وہ حرکتیں کرنے لگے، پھر جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں مانے جو اس سے کم باتیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس سے بری باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بزدلی دکھا کر جو ہے ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ بزدلی ہی نہ دکھائیں، خاموش ہو جائیں آپ۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا تعلق ہماری بات ماننے یا نہیں ماننے سے نہیں ہے، مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو کوئی پوچھ کر نہیں ایکشن لے گا۔ ہر انتظامیہ جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنی اتھارٹی کا خوب استعمال کرے گا، چاہے مسلم ورلڈ ہو چاہے غیر مسلم ورلڈ ہو۔ جی تو یہ سارا جو وہ ہے ڈائیورژن ہے، وہ دین ایک آخرت رخی تھا، اس کو جب پالیٹکس اس میں آ جائے گا تو پالیٹکس میں ہیٹ جو ہے، نفرت، ہنسا، یہ اس کا اندرونی انگ ہوتا ہے۔ پالیٹکس میں ہمیشہ رائولری ہوتا ہی ہوتا ہے کوئی، تو اس میں ہیٹ کا اینگل ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں میں صرف ہیٹ ہی دکھائی دیتا ہے دوسروں کے لیے، اور وہ اپنے دھرم کے نام پہ صرف اپنا پرائڈ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جو بالکل صحیح۔ اچھا ہمارا ٹائم ہونے آ گیا شاید۔ جی جی جی، تو آج کا یہ پروگرام ابھی ختم کرتے ہیں پھر۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے۔